الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات من یذل لا رضا کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم دہرا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں پڑھ رہا تھا غالباً گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں پہلا مقصد علماء نے یہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ بتانا. یہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے.
علماء نے لکھا ہے اور بعد کی باتیں اور وہ بعد میں آتی. اور ان سلسلوں میں پہلے بھی ہم کئی بار پڑھے کہ پہلا نقطہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہلا سبق دیتے ہیں عقیدے کا. اور یہ کئی بار ہم نے دہرایا اور یہ بھی ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ الایمان بالثلاثیات ان میں پہلا نمبر ہے ہی توحید کا. عقیدے کا یہ پہلا ستون ہے جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو علماء نے لکھا بھی, علماء نے پڑھایا بھی, علماء نے ان کو سکھایا بھی. ان سے مراد آپ اور میں, کچھ گزر گئے, کچھ ہیں, کچھ آئیں گے. اس لیے کہ علماء نے, صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں جیسے گزشتہ زمانے کے لوگوں کے لیے اسباق تھے نا, سبق, اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں اور اسی طرح آئندہ آنے والوں کے لیے بھی ہوں. بہرحال باتیں تو کئی طرح کی پہلے بھی عرض ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو سبق میں پڑھ رہا تھا گزشتہ جمعہ, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے پیش کیے فرعون کے آگے, ظاہر بات ہے ان معجزات کا مقابلہ کرنا تو اس کا کیا کسی کے بھی پاس کا کام نہیں تھا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے مثنوی کے حوالے سے کہ معجزہ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, اللہ کا فعل ہوتا ہے معجزہ. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کا تو چلے اپنے دائرے تک اس کا حکم چلتا تھا, اگر بفرض محال اس کا حکم مشرق سے مغرب تک بھی پہنچتا تب بھی معجزات یا معجزے کا مقابلہ کرنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلے مرحلے پر اس کے سامنے دو معجزے اللہ کے حکم سے پیش فرمائے, ایک لاٹھی کا سانپ بننا اور دوسرا ہاتھ کا روشن ہونا, ان کا مقابلہ اس کے بس کا کام نہیں. لیکن اس نے پیغمبر علیہ السلام پر الزام رکھ دیا جادوگر, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حالانکہ بڑی واضح سی بات ہے, کہاں پیغمبر اور کہاں جادوگریاں. اب جب اس کے ہاں یہ سلسلہ ہوا تو علماء نے لکھا ہے جو سبق ہم پڑھ رہے تھے, اس نے مشورہ کیا اپنے والوں سے کہ بتاؤ کیا کریں. اچھا, یہ بھی اس بات میں علماء نے لکھا ہے, بلکہ کئی علماء نے الگ الگ مواقع پر لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام غالباً بالعموم ایسے معجزات انبیاء کو دیتے ہیں جس زمانے میں ظاہری طور پر کئی چیزوں کا سامنا ہو یا ان کا غلبہ. مثلا علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور ہے, حتیٰ کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے دربار تک بھی بڑے بڑے جادوگروں کی پہنچ تھی. بلکہ بعد میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا جو سلسلہ تھا اس کے اندر بھی وہ شامل تھے, یا ان کو مشوروں میں بڑے خاص اہم مشوروں میں بھی ان کو شامل کیا جاتا تھا, نجومیوں کو, جادوگروں کو. اور یہ تو شاید پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرعون کا جب پہلے مرحلے پر جو اس نے بنی
بنی اسرائیل کے لیے ایک قانون بنایا تھا بچوں کے قتل کا، تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کئی اقوال میں سے ایک قول یہ تھا کہ نجومیوں نے اس کو کہا۔ بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے سلسلے میں وہ شامل تو تھے، جس حد تک یا جس مرحلے تک بھی تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جادوگری ایک بہت بڑا زور تھا، اور علماء نے لکھا ہے مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور ہوا، اطباء کو اپنے اس فن پر ناز تھا، حتیٰ کہ بعض علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنا یونان کے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اس زمانے میں کہ گر کوئی خاتون یا کوئی صاحب اگر آپس میں نہیں ملتے تو اب کسی جاندار کا انسان کا جنم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کو اپنے فن پر اتنا گھمنڈ ہونے لگا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں جو لوگ تھے اس ماحول میں، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ فصاحت و بلاغت پر ان کو ایسا عبور اور گھمنڈ ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ وہ اپنے سوا باقی دنیا کو عجم کر، دنیا کو ہی دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے عجم کا معنی ہوتا گنگا، وہ کہتے ہیں کہ بولنا تو ہمارا کام ہے، باقی سارے گونگے ہیں، ان کو کیا آتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کے برعکس سنیے، علماء نے لکھا ہے کہ جو تھے نا اپنا عرب، ان کے اس ماحول میں پیدا ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے پاک دل پر قرآن پاک ایک کتاب اللہ نے اتاری، الحمد سے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایسی کتاب اتاری کہ اللہ نے چیلنج کے طور پر فرمایا کہ اگر واقعی تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ نہیں کہ یہ صرف اس زمانے تک تھا، یہ تب بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ نہ قرآن کا مقابلہ کل کوئی کر سکا ہے، نہ آج کوئی کر سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ اس لیے کہ مولانا محمد امین اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شان اللہ کے پاک کام کی ہے وہی شان اللہ کے پاک کلام کی ہے۔ نہ اللہ کے کام جیسا کوئی کام کر سکے، نہ اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام کر سکے۔ ساری دنیا قرآن کا مقابلہ کرنے سے کل بھی عاجز تھی، وہ آج بھی عاجز۔ بڑے پرانا قصہ ہے، مولانا امین اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ہم لوگ لاہور میں بیٹھے تھے ایک جگہ، وہ جگہ کا نام بھی حضرت نے لکھا ہے لیکن وہ نہیں لیتا احتراماً۔ حضرت نے لکھا ہے کہ وہاں ایک کتاب میرے سامنے کی گئی، اس کتاب کا نام تھا خبردار خبردار، 2 مرتبہ۔ مولانا امین اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں نے کتاب ہاتھ میں لی تو میں نے کہا یہ کیا کوئی چوکیداروں کو لے لکھی ہے، خبردار خبر، یہ کیا نام ہے؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ میرے پاس وہاں ایک پادری، وہ اصل میں پادری صاحب کی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے وہ پادری صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں ہم میں ایک بدعتی فرقہ پیدا ہو گیا ہے، ان سے خبردار کرنے کے لیے ہم نے یہ لکھی، خبردار خبردار۔ مولانا امین اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے میں نے ان سے کہا کہ پادری صاحب قرآن پاک نے یہ کہیں نہیں فرمایا تھا آپ حضرات سے کہ قرآن کے مقابلے میں 10 کتابیں لکھنا یا 100 کتابیں لکھنا، بلکہ قرآن پاک نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ قرآن پاک کے مقابلے میں آپ بالکل مختصر سی انا اعطیناک الکوثر جیسی چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کریں۔ مولانا امین اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ پادری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا سچی بات یہ ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کے مقابلے سے ہم کل بھی عاجز تھے اور آج بھی عاجز تھے۔ بہرحال یہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے ان لوگوں نے جب اس ماحول میں رہتے ہوئے وہ دعوے کیے فصاحت و بلاغت کے، تو قرآن فصاحت و بلاغت کے عظیم مینارے پر آیا
جس کا مقابلہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اسی حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو طب کا عروج ہوا اور ان کو گھمنڈ پیدا ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مردوں کو زندہ کیا تاکہ طب بھی آگے جائے۔ طب علاج کر سکتی ہے، مردے میں جان نہیں ڈال سکتی، اور یہ تو خود قرآن میں ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس مردے کے اندر جو جان آئی ہے، ظاہری طور پر ہاتھ حضرت مسیح کا تھا لیکن حکم اللہ کا، یہ تو خود قرآن میں۔ اچھا خیر، اپنا اسی حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کسی جادوگر کے اندر طاقت نہیں تھی ان معجزات کے مقابلے، اس لیے کہ جادوگر جادوگریاں دکھا سکتا ہے، معجزات اس کے بس کا روگ نہیں ہے، معجزے خدا کی قدرتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں ہے؟ بولو تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ تو ضمن بات آئی، میں نے عرض کر دی، علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان دو معجزوں کو دیکھا، اپنے والوں سے مشورہ کیا کہ مشورہ دو کیا کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، انہوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ بلاؤ سارے جادوگروں کو بلاؤ، اور یہ بھی نہیں کہ بس جادو کا ماہر جادوگر ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کا کہنا یہ تھا انہوں نے جادوگری دکھائی ہے تو ہم جادوگری کا مقابلہ جادوگری سے کروائیں گے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، جناب آپ کے لیے کیا مشکل ہے، حکم کرو سارے آ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے، خیر بہرحال یہ تو بڑی سمجھنے والی آسان بات ہے نا، فرعون کے لیے سب کو اکٹھا کرنا کیا مشکل تھا، سب کو بلا لیا، جتنے تھے سب کو، جو اس کے ہر طرف اس نے پیغام بھیجنا تھا، اور اس کا پیغام بھی مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ تھا کہ جس کو یہ پیغام پہنچے وہ ہر جادوگر میرے پاس دربار میں حاضر تھی، ہمیں کام ہے اس سے۔ اچھا اب ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ذرا سمجھیے گا آپ نا، اگر آج آپ کی یعنی اعتراض کی بات نہیں، تجربے کی بات ہے، آج مجھے یا آپ کو کوئی ہمارے شہر یا گاؤں کا بڑا آدمی بلا دے کہ ذرا میرے پاس آنا، میں اور آپ تو سر کے بل کیا پلکوں کے بل چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اگر فرعون کا پیغام آئے کہ ہمارے پاس آؤ ہمیں تم سے کام ہے، تو جس کو اس کا پیغام جائے گا کوئی رہے گا پیچھے؟ بولو یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، جس کو پیغام اس کا ملا سارے چلنے لگے، بھاگنے لگے بن کے۔ اچھا ایک بات چھوٹی سی یاد آئی، وہ بھی سن لیں، اپنے ہے نا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی جو کتاب ہے نا فضائل صدقات، انہوں نے اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہیں وہ علماء جو حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں پھر دوہراؤں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات میں یہ حضور کا فرمان لکھا، حضور نے فرمایا بدترین ہیں وہ علماء جو حکمرانوں کے پاس جائیں۔ اگلی بات سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہیں وہ علماء جو حکمرانوں کے پاس جائیں۔ آگے حضور نے فرمایا بہترین ہیں وہ حکمران جو علماء کے پاس ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ فضائل صدقات میں لکھی ہے، حقیقت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان تھی نا جوامع الکلم، حضور کے اس فرمان کا وزن دیکھیں۔ بہرحال یہ تو مجھے ایسی بات یاد آئی، میں نے عرض کر دی، یاد رہے گی، بولو تو صحیح۔ فضائل الصدقات میں ایک مقام پر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء
بڑی واقعہ بات ہے کہ عظیم کتاب، کوئی شک نہیں. آپ اردو میں ہے، بڑی آسان، عام فام، اپنے پاس رکھو، اس کو پڑھو، یاد کرو. سینکڑوں حضور کی احادیث ہیں، سینکڑوں فرامین ہیں. اور اس بات میں مت آیا کریں، یہ جو نیٹکے ہیں نا، ان کا آج کل ایک مرحلے پر کام ہی یہی ہے، فضائل صدقات میں سب جھوٹ ہے. اس دن ایک نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہتا ہے سارا کفر اور شرک بھرا ہوا ہے اس میں. نعوذ باللہ. یہ تو خیر جاہل لوگ ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، مانو یا نہ مانو، پرانے اکابر کی باتیں ہیں، ان کے ملفوظات میں کہیں ملتا ہے کہ جس زمانے میں بہشتی زیور لکھی گئی، بہشتی زیور یاد ہے آپ کو؟ جس زمانے میں بہشتی زیور لکھی گئی، ہند کے ایک شہر میں، اس شہر کا نام بھی لکھا ہے، میں نہیں لیتا، شاید کوئی سنے یا اس کو برا لگے. ایک شہر کے چوک میں بہشتی زیور کو آگ لگا دی. اس زمانے میں مولانا اشرف علی تھانوی زندہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت آپ کی کتاب بہشتی زیور، آپ کو یاد ہوگا ہمارے پرانے لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں یہ تحفہ دیا کرتے بہشتی زیور. اب تو دور بدل گیا ہے نا، اب تو میں اور آپ کچھ اور دیں وہ الگ بات. اب وہ پڑھیں گے بھی کہاں؟ ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ دور تھا، اب کون پڑھے گا؟ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، میں آپ کو بارہ میں دوسری طرف نکل رہا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ، کہ ایک کتاب مثال کے طور میں نے کہا فضائل صدقات آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھیں. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں فضائل صدقات جو ہے نا، یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، ایک صفحہ کم 600 صفحے کی کتاب ہے. آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ بولو، صرف ایک دن میں 2 ورق پڑھو بس. کتنے؟ 2. اور 2 ورق پڑھنے کے بعد تیسرا ورق پڑھنے کے لیے آپ کا دل بھی چاہے تو مت پڑھو، دوسرے دن کا انتظار. آپ تجربہ کر لو، آپ کو اندر دل بے چین کرے گا. دوسرے روز جب آپ 2 ورق پڑھو گے پھر آپ کا دل کہے گا میں اور پڑھوں نا، رک جائے. کیوں؟ اگر آپ ایک ہی بار سب پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے جاؤ گے نا، آپ کا یہ شوق تیسرے دن دم توڑ دے. لیکن اگر اپنے شوق کو سنبھال کے رکھو گے، پوری کتاب پڑھ جاؤ گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تجربہ کر لو. دیکھیں ایک شخص، یہ تو ریاض الصالحین میں حضور کا بھی فرمان ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاک فرمان کا معنی ہے، مفہوم ہے، ایک شخص ایک دن میں 100 رکعت نفل پڑھ لے دوسرے روز. یہ کمال نہیں. حضور نے فرمایا تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو. اگر میرے ساتھ کرو تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ. یہ میری بات یاد رہے گی کہ اللہ تعالیٰ بڑا بولنا بلوائیں. یہ 28 سالہ آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں. اگر ایک دن میں آپ کو میں 100 صفحہ پڑھ لوں، ممکن ہے آپ ایک دن میں 100 کے بجائے 200 صفحہ بھی پڑھ جاؤ، دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے. لیکن آپ اگر ہر روز 2 ورق پڑھو گے، دوسرے روز آپ پھر پڑھو، تیسرے روز پھر پڑھو، اور ایک دن چھٹی کا رکھو کہ اس دن میں نے نہیں پڑھنا. بڑے آپ کا دل آپ کو مجبور کرے، آپ کہو آج میں نے، میری چھٹی کا دن ہے، آج میں نے وہ سبق نہیں پڑھنا، مت پڑھنا. اس سے آپ کی کتاب پوری ہو جائے گی. خیال رہے گا؟ اور بولو تو صحیح. اللہ کرے. ویسے ہے مشکل، کیونکہ مجھے بھی آپ حضرات سے واقف ہوئے 9 سال ہو گئے. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا یہ فرمان لکھا. اب جب فرعون جیسا حکمران، جو بات میری دوسری طرف چلی گئی تھی، حکمران فرعون جیسا ہو اور وہ پیغام بھیجے کہ آؤ یاتوک بکل ساحر علیم، کون سا جادوگر پیچھے رہے؟ علماء نے اس پاک آیت کے موقع پر لکھا ہے، تفسیر کے موقع پر، دوڑے. ایک نہیں سینکڑوں دوڑے، بلکہ گزشتہ میں ہم نے پڑھے ہزاروں دوڑے. اب آئیے اس بات پر جو پچھلی جمعہ ادھورے رہی اس کو پورا کر دیں. یاد ہے آپ کو پچھلے جمعے کچھ میں ادھورا چھوڑ گیا تھا قبرستان کے بارے میں، وہ سنیں تاکہ وہ پورا ہو جائے، وہ بھی اسی موقع کا ہی. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول اسلام میں مثنوی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا، اور مثنوی کیا ہے وہ میں نے اس
गुज़श्ता जुमा में अर्ज कर दिया। उसमें लिखा है कि फिरौन का एक कासिद ये पैगाम लेकर दो जादूगरों के पास आया और वो दोनों भाई थे, और उलमा ने लिखा है कि वो अपने फन के बड़े माहिर हैं। तो मैंने अभी अर्ज किया ना, यअतू का बिकुल्ली साहिरिन अलीम, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि आप जादूगरों को बुलाओ, उन्होंने कहा था माहिर जादूगरों को बुलाओ। तो ये दो बड़े आपस में माहिर थे। अच्छा, इनके पास भी जब पैगाम आया, तो मैंने अभी अर्ज किया ना, जब पैगाम फिरौन की तरफ से हो तो कौन नहीं जाएगा। अलबत्ता जो कासिद आया था उनसे इन दोनों भाइयों की बात हुई, भाई क्या बात है, कुछ तो बता के जाओ। पैगाम तो ठीक है कि भाई मतलब फिरौन बुला रहा है, वो बात क्या है। उनका कहना यह था कि बात यह है कि भाई बादशाह के दरबार में दो दरवेश आए और यहां तक कि बादशाह भी परेशान हो गया कि उनका मुकाबला कैसे करूं। उनके पास बहुत कुछ है, उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब लाठी है, बहुत कुछ का क्या मतलब सामान साजो सामान थोड़ा लिए मेरे पास, एक लाठी है उनके पास और वो लाठी लेकर आए, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। क्या मतलब होता है, लाठी डालते वो सांप बन जाती, और ऐसी सांप बनती है कि भाई उसको तो देख के हालत खराब हो जाती। तो बहरहाल जो भी आना है बादशाह से खुद बात कर लेना, आ जाना। मकसद बादशाह का यही है कि उनका मुकाबला करना। यहां तक बात याद है। वो तो चला गया, वो चला गया और ये दोनों भाई आए अपनी वालदा के पास और वालदा से कहने लगे कि हमने वहां जाना है, लेकिन वहां जाने से पहले बादशाह यानी फिरौन के यहां जाने से पहले हम अपने अबू की कब्र पर जाना चाहते हैं। आपको पता है कि सिर्फ मुसलमानों में कब्रिस्तान का सिलसिला नहीं है, और भी अक़वाम में है। अहले किताब में तो है ही है, चाहे वो हो या ये हो। इसलिए हम पहले वहां जाना चाहूँ तो उलमा ने लिखा है उस वाक़े की शरह में, तो उनके वालिद मर गया था और ये जो जादूगरी का सिलसिला था वो उन्होंने सीखा ही अपने बाप से था। और जाहिर बात है जब आप मुझे सिखाएंगे वो और बात होगी, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको किसी फन से नवाजा है वो आप अपनी औलाद को सिखाएंगे वो और बात होगी। क्योंकि तफसीर मक्की में छपा है, हर शख्स चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं, लेकिन औलाद इंसान को इतनी प्यारी होती है, इंसान चाहता है हमारी औलाद हमसे भी आगे जाए। इसलिए जो बाप के पास होता है वो वही चाहता है कि मेरा बेटा उसमें माहिर है। सही बात है या नहीं? जो बाप जादूगर था और बड़ा माहिर जादूगर था, उसने अपने इन दोनों बेटों को खूब सिखाया जितना उसके बस में। मर गया, उन्होंने अम्मी से कहा कि हम जाने से पहले वालिद की कब्र के पास पे जाएंगे, फिर वहां से चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं कब्रिस्तान तक। वालदा उनको लेकर या वो वालदा को लेकर आ गए जहां उनके अब्बू दफन थे। बात समझ में आ रही? जब वहां आ गए तो वालदा तो चली गई वापस, लेकिन मौलाना इदरीस कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि उन दोनों ने वहां 3 रोजे रखे। वल्लाहु आलम ये उनका क्या अमल था। रोजे का जिक्र मिलता है, कुछ होगा उनका अमल या अमलियात में से उस जमाने की, अल्लाह बेहतर जानते हैं। क्योंकि ये चीज याद रखें, ये तो कुरान पाक से भी पता चलता है कि रोजे सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, पहली अक़वाम पर भी रहे और फर्ज रहे। सही है या बोलो तो सही? तो पुराने जमाने में चलते आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने और मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा कि उन्होंने 3 रोजे रखे। अच्छा, 3 रोजे रखे और 3 के बाद उन्होंने ये कहा। अब इसमें फिर अगली बात है, यानी ये जो आभास छेड़ी जाती है ना कि उन्होंने बाप से कहा, हालांकि बाप कहाँ था, अभी बताया मैंने, कब्र में ना। तो फिर वो सवाल उठ पड़ा था कि जी बाप तो मुर्दा था तो कैसे सुन लिया। इन आभास को फिलहाल रहने दें, अल्लाह ने अगर कभी मौका दिया तो अपने मरहले पर आएंगी। वैसे मुझे अल्लामा खालिद महमूद साहब की एक बात याद आई है, तो वो सुना। अल्लामा खालिद महमूद साहब एक जगह तशरीफ लेकर गए, दर्स के दौरान हजरत से किसी ने यह सवाल किया कि हजरत मुर्दे सुनते हैं कि नहीं। अल्लामा खालिद महमूद साहब ने देखा भैया ये क्या शरारत कर रहा है, कुछ मसला हुआ आपका, जाहिर बात है वो मौके पर थे ना, हम तो नहीं थे। लेकिन अल्लामा खालिद महमूद साहब का वो सवाल
چٹ پڑھنے کا، اور جواب حضرت کے خطبات خالد میں چھپا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جو ہے نا غیر مقلدین جنہیں اہل حدیث با اصطلاح جدید کہتے ہیں، حضرت نے فرمایا ان کا تو کوئی مردہ نہیں سنتا۔ جو ہے نا بریلوی ان کے سارے سنتے ہیں، اور جو ہے دیوبندی ان کا کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اصل میں شاہین ہے نا وہ تو علم کے۔ اب جنہوں نے ان تینوں حضرات کے یا تینوں سلسلوں کے نظریات پڑھ رکھے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ حضرت نے کیا فرمایا۔ فرمایا جو ہے اہل حدیث با اصطلاح جدید ان کا تو کوئی نہیں سنتا، اور جو ہے بریلوی ان کے سارے سنتے ہیں، اور جو ہے دیوبندی ان کا کوئی سنتا ہے اور کوئی۔ اللہ نے موقع دیا تو اس کی شرح اپنے مواقع پر آئے گی اگر زندہ رہے تو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اس لیے اس بحث کو چھوڑتے ہوئے سنیں کہ ابو ہمیں پیغام آیا ہے اور ہم جا رہے ہیں، اور آنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ دو درویش ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، بس ایک لاٹھی ہے اور بادشاہ تب اس کے مقابلے سے عاجز آ رہا ہے۔ ہم صرف آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم جائیں نہ جائیں، اگر جائیں بھی تو مقابلہ کریں نہ کریں، کیا سلسلہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ وہی رہے۔ اچھا وہ اپنے مرحلے پر سو گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ خواب میں والدہ، اور والد کا کہنا یہ تھا کہ تمہاری بات ہم نے سنی، ہم جس جہان میں ہیں ہم سچوں کے جہان میں ہیں، لیکن کھل کر نہیں تمہیں کہہ سکتے، ابھی تم اس جہان میں ہو، اور یہ جہان یہ دارالامتحان ہوتا ہے، اس لیے میں صرف تمہیں ایک نشانی بتا سکتا ہوں، آگے تم خود جادو میں ماہر ہو، جا کر پرکھ لینا۔ کہا ابو کیا؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ جا کر پہلے دیکھو، مقابلے سے پہلے جا کر دیکھو کہ وہ درویش کہاں ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان کی لاٹھی چرانے کی کوشش کرنا، اگر ان کی جو لاٹھی ہے جس کے حوالے سے تم بات کر رہے ہو، اگر وہ لاٹھی تم نے چرا لی تو بس پھر مان لینا کہ وہ کوئی ایسی خدائی والا مسئلہ نہیں ہے، جا کر مقابلے میں ٹھان لیں، اور پھر جہاں تک جادو کی بات ہے تمہارا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکے، تم اپنے فن میں اتنے ماہر ہو، جا کر ان کی لاٹھی کو چرا لو تو بس بات سب۔ اور اگر ان کی لاٹھی تم نہ چرا سکے تو پھر میری یہ بات دل میں گرے لگا کے رکھ لینا کہ پھر وہ خدائی کرشمہ ہوگا اور وہ خدا کے فرشتادہ ہوں گے، پھر قدم پیچھے کر۔ بات کی بات سمجھ میں آئی؟ بولو تو صحیح۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ آئے اس شہر میں جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، ابھی تو بات چیت چل رہی تھی نا، ابھی تو مقابلے کے، اب تو یہ تو نہیں کہا کہا اور آ گیا، ابھی تو آگے بات چلنی تھی۔ اچھا یہ جب آئے تو دیکھا، پتہ کیا کہ بھئی وہ کہاں ہے۔ پہنچتے چلتے چلتے ایک جگہ آئی وادی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سو رہے، اور یہ چیز اگر آپ یاد کر لیں جو حدیث شریف میں فرمایا گیا، پیغمبر سوتے ہیں، پیغمبر کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن دل، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا جب وہاں پر آئے وہ دیکھے دونوں بھائی بھی سو رہے ہیں اور حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی پڑی ہے، دو میں سے ایک نے کہا کہ بس اب رک جاؤ، اب جو ابو نے نشانی بتائی یہ موقع ہے اس کا۔ وہ قریب ہوا، ہاتھ بڑھایا بھی، وہ تو سو رہے ہیں، ہم نے لاٹھی چرانی اٹھا کے تو نکل گئے تو بس پھر ہمارے لیے راستہ صاف ہوگا۔ وہ جب جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھائے تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لاٹھی فوراً اژدہا بن، اور جیسے ہی بنی تو اس کی طرف لپکی، وہ تو مارے دم کے دونوں سر پہ پیر رکھ کر بھاگ گئے۔ اچھا پھر وہ لاٹھی اپنے مقام پر، وہ جب وہاں دیکھا انہوں نے کہا وہ ابو نے کہا تھا اگر یہ پھر ہمارے بس کا کام نہیں ہے، پتہ یہ چلا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ سامنے والا کہتا ہے کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے یار تم بھی تو جادوگر ہو، میں بھی تو جادوگر ہوں، ہمیں ابو نے بتایا تھا کہ جادوگر جب سو جاتا ہے اس کا جادو تھم جاتا ہے، اس کا جادو تبھی حرکت میں آتا ہے جب جادوگر حرکت میں ہو۔ وہ تو سو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اگر وہ جادوگر تھے یہ کیسے
پتہ چل رہا ہے یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ بھاگ ان کا نہیں، یہ مقابلے علی والی کو خدا کے فرشتہ ہیں۔ اگر یہ ان کا کام ہوتا، یہ سو رہے ہوتے تو ان کا جادو بھی سو رہا ہوتا۔ یہ سو رہے کا معجزہ جاگ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ معجزہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن قدرت اس ذات کی ہے جو نہ سوتی ہے نہ اونگتی۔ بات سمجھ آئی؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ سارے آ گئے فرعون کے پاس، ہزاروں اور آ کر فرعون سے وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا، وہ سارے آ گئے کہنے لگے ہم آئے ہیں۔ بقایا کا قصہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ہے۔